بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر پیر کو لائیو ڈیجیٹل نیوز LDN پر نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے بر وقت باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ایکچولی میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا اور پچھلے سال سے میں بڑا کنفیوز تھا کہ مجھے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانا چاہیے نہیں چاہیے۔ 2-3 لوگوں سے میں نے رائے لی لیکن کنفیوژن تھی، اور ایک فیئر تھا کہ یار وہ کس طرح ہوگا، اور ہیڈ سوائلنگ ہو جاتی ہے، ریشز پڑ جاتے ہیں، 10 طرح کی پرابلمس آ جاتی ہیں۔ تو بلیو می دیٹ میں آیا ہوں، کچھ مہینے پہلے آیا تھا، میں نے کاؤنسلنگ لی، کنسلٹنسی لی ڈاکٹر حنیف صاحب سے، اور بلیو می دیٹ انہوں نے جو ایک مائنڈ سیٹ میرا پیس کیا، تو ان کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ناظرین کرام، پورا ملک کرپشن اور بد انتظامی کی لپیٹ میں ہے، جس میں سندھ کی حکومت کچھ زیادہ نمایاں ہے۔ ایک بار پھر IMF کے مطالبے پر کرپشن اور گڈ گورننس رپورٹ شائع کرنے کے لیے حکومت نے مہلت مانگ لی ہے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ سرکاری قومی خزانہ لوٹا حکمرانوں اور نوکر شاہی نے ہے، لیکن اس کا تمام بوجھ اس عوام کے کاندھوں پر ڈالا جا رہا ہے جو پہلے ہی اس کھلی لاقانونیت کی بنا پر خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر ملک کے عوام کی بڑی اکثریت اب تک بیرون ممالک منتقل ہو چکی ہے، تو دوسری جانب بین الاقوامی معروف تجارتی ادارے بھی پاکستان سے اپنے آپریشن کو بتدریج ختم کر رہے ہیں۔ حکومت جس معاشی ترقی کا دعویٰ کر رہی ہے اس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے وقت آ چکا ہے ٹیکس وصولی کے نظام کو شفاف اور منظم کرنے سے زیادہ کرپشن کے ذریعے لوٹی ہوئی قومی دولت کو سرکاری خزانے میں واپس لانے کے لیے مالیاتی ہنگامی حالات کے نفاذ کے ذریعے کالے دھن کے کاروبار کو بھی روکا جائے، جیسا کہ محکمہ صحت میں نجی میڈیکل کالجز اور نرسنگ اسکولوں اور کالجوں کی بھرمار کے ذریعے اربوں روپے کے کالے دھن کو سفید کیا گیا ہے، اور یہی طاقتور مافیا آج اہلیت کے معیار پر پورا نہ اترنے والے میڈیکل کالجز اور نرسنگ اسکولوں کے خلاف قانونی کارروائی کی کسی کوشش کی جائے تو کالے دھن کو قومی سرمایہ کاری قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ FBR نجی نرسنگ اسکولوں کے خلاف کارروائی سے کیوں گریزا ہے؟ یہ بھی کیا عجب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری بالآخر کرپشن کے خلاف بات کرنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ پہلے آپ ہماری اسکرین پر نجی چینل کی فوٹیج ملاحظہ فرمائیں جس کی سرخی ہے ماں کرپشن برداشت نہ کنزس۔ اب جب خود پارٹی کے سربراہ بلاول زرداری کرپشن برداشت نہ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس سے عوام کو نقصان پہنچتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں انہوں نے کرپشن کرنے والوں کے خلاف اب تک اپنی جماعت کی سطح پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے لے کر ان کی کابینہ کے وزراء، ارکان اسمبلی جو میگا کرپشن میں ملوث ہی نہیں ہیں بلکہ بہت سے لوگوں کے نیب اور دیگر آئینی اداروں میں ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے وہ ایسے عناصر کو سرکاری اور سیاسی عہدوں سے ہٹانے کے لیے اب تک انہوں نے کیا اقدامات کیے ہیں، اس سے بھی انہیں عوام کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، جبکہ ان کے وزیر اعلیٰ تو خود
کرپشن کے سرپرست اعلیٰ بنے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی یہ ویڈیو بلاول صاحب ضرور دیکھیں، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سیہون کے دورے کے دوران ایک صحافی کی جانب سے رکن قومی اسمبلی سے ان کی کرپشن کے سوال پر وزیر اعلیٰ آپے سے باہر ہو گئے، اور انہوں نے کیا کیا وہ آپ خود اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں اور ویڈیو مکمل دیکھیں۔ معاملے میں کیا ہوتا ہے مانو پیسے بڑھن یہ تھی تو بتا کرپتا ہوں میں سبھی ناظرین کرام، کرپشن کے لیے حکومتی جماعت کے سربراہ بلاول زرداری نے کیا کہا اور اسی حکومتی جماعت کے وزیر اعلیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ وزیر اعلیٰ عوام کے درمیان اپنا جملہ زبردستی صحافی کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ پہلے ہماری اسکرین پر چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ کا وہ نوٹیفیکیشن ملاحظہ فرمائیں جس میں ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے 14 ڈاکٹروں کو گریڈ 19 میں ترقی دی گئی ہے۔ آپ نے یہ نوٹیفیکیشن ملاحظہ فرمایا جس کے مطابق فہرست میں شامل 7 نمبر پر ڈاکٹر سید علی مرتضیٰ شاہ بن سید محمد عسکری، ڈاکٹر گل سنوبر بنت بشیر احمد، جو محکمہ صحت کے یہ دونوں ڈاکٹرز کلیدی اسامیوں پر فائز رہے ہیں۔ کمیٹی 2 کا اجلاس 19 ستمبر 2025 کو منعقد ہوا، جس کے مطابق ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے مذکورہ 14 میل فیمیل ڈاکٹروں کو ریگولر بنیاد پر ترقی دے دی گئی ہے۔ مذکورہ ترقی کے حوالے سے محکمہ صحت سندھ کے جنرل کیڈر سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز جو محکمے کی انتقامی کارروائیوں کے خوف سے سامنے تو نہیں آ سکتے ہیں، انہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اس حوالے سے ایل ڈی این کو اپنے شدید تحفظ کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ سیکریٹری صحت سندھ سے استفسار کیا جائے کہ کیا محکمہ صحت سندھ کے انتظامی ڈھانچے سے جنرل کیڈر کی پوسٹوں کو تحلیل کر دیا گیا ہے۔ پھر 2 سالہ مذکورہ کیس کے لیے حالیہ 14 ڈاکٹروں نے کیا قانون کے مطابق مذکورہ کورس کے لیے محکمہ صحت سندھ سے باقاعدہ NOC حاصل کی تھی، اور اس سے پہلے ڈاکٹر مرتضیٰ علی شاہ کو مالی اختیارات کے ساتھ ان کی پہلی پوسٹنگ بحیثیت ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سینٹرل کراچی مقرر کیا گیا تھا۔ اس وقت ان کا اسٹیٹس کیا تھا؟ اور اسی طرح ڈاکٹر گل سنوبر جو پیپلز یوتھ پیرامیڈیکل پروجیکٹ کی ڈائریکٹر تھیں، ان کا اسٹیٹس کیا تھا؟ جبکہ اسی دوران ڈاکٹر گل سنوبر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر سے بھی وہ اپنی تنخواہ بیک وقت 2 سرکاری مقامات سے وصول کرتی رہی ہیں۔ محکمہ صحت سندھ کے ریکارڈ کے مطابق محکمہ صحت کے سیکریٹری ریحان اقبال بلوچ نے عالمی مالیاتی فنڈ سے چلنے والی ٹائیفائیڈ مہم میں مبینہ کروڑوں روپے کے میگا منی کرپشن کے سامنے آنے کے بعد ڈاکٹر مرتضیٰ علی شاہ کو فوری رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا حکم چیف سیکریٹری سندھ کے ذریعے کروایا تھا۔ اب تک نہ تو مبینہ مالی خرد برد کی تحقیقات اعلیٰ سطح پر ہو سکی ہے اور نہ ہی عالمی اداروں کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے رقم ریکور کرائی گئی ہے۔ ویسے خلاف قانون جعلی ملازمین کے ذریعے سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ نچلے ملازمین کی ریکوری کے لیے گھروں کا چولہا ٹھنڈا کرنے میں دیر نہیں لگاتے ہیں۔ ذمہ دار ذرائع کے مطابق دراصل معاملہ کچھ یوں بتایا جاتا ہے: حاکم رشوت ستاں فکر گرفتاری نہ کر رہائی کی کوئی آسان صورت چھوٹ جا،
میں بتاؤں تجھ کو تدبیر رہائی، مجھ سے پوچھ، لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا۔ چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ کو یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ کروڑوں روپے کے عالمی فنڈ اور ٹائیفائڈ جیسی بیماری کی رقم کا کروڑوں روپے کے غبن میں ملوث افسر ڈاکٹر مرتضیٰ شاہ کو خاموشی سے پہلے نارتھ کراچی اربن سینٹر میں اور پھر وہاں سے سندھ گورنمنٹ ہسپتال سعود آباد میں بحیثیت MS تعیناتی اور پھر وہاں سے سندھ گورنمنٹ ہسپتال نیو کراچی سنگین کرپشن میں ملوث آفیسر کی روز بروز پرکشش عہدوں پر تبادلہ اور تقرری، محکمہ صحت کے خلاف قانون سمریوں کی چھان بین کا بھی کوئی نظام چیف سیکریٹری سندھ کے دفتر میں موجود ہے یا نہیں؟ محکمہ صحت کے خلاف قانون کاموں کو آنکھیں بند کر کے کالے کو سفید اور سفید کو کالا کرنے والی مافیا کیا چیف سیکریٹری کے دفتر میں بھی موجود ہے، جس نے چیف سیکریٹری سندھ کے دفتر کو بازیچہ اطفال بنا کر رکھ دیا ہے؟ پھر کمیٹی 2 میں ایسا ایک بھی کوئی قابل افسر یا قانون کو جاننے والا کوئی بھی ایسا افسر نہیں موجود تھا جو ڈاکٹر مرتضیٰ شاہ کی ترقی کو روکنے کے لیے اس کے حالیہ ریکارڈ کو دیکھ کر اپنا فرض منصبی ادا کرتا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔